حضرت خالد بن ولید ان معزز اور نامور اشخاص میں سے ہیں جن کو اسلام لانے سے پہلے بھی شہرت حاصل تھی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی جب کبھی آپ کا ذکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ سے آپ کے لیے تحسینی کلمات نکلتے اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ خصوصیات جو خالد میں ہیں ایسی خصوصیات کسی میں بھی ہوں گی تو وہ اسلام ضرور قبول کرے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی، آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ خالد بن ولید اسلام لائے جس سے اسلام کو ایک عظیم الشان سپہ سالار ملے۔ چنانچہ فتح مکہ سے پہلے ہجری سن 8 میں حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں نامور بہادر نوجوان اور مکہ کے نام چین آدمی مکہ سے مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آ کر انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ جب ان تینوں نے کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے کہا یہ لوگوں خوش ہو جاؤ کیونکہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال۔ اور واقعی میں پھر ان افراد کے کارناموں کو دیکھیے کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے جو کارنامے کیے، آج تاریخ کی کتابیں، اسلامی تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جنگی احد میں جو مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، پہلے فتح ہوئی اور اس فتح میں مسلمانوں نے یہ گمان کر لیا کہ اب جنگ ختم ہو گئی تو وہ اپنے سامان اکٹھا کرنے میں بزی ہو گئے۔ اور ادھر خالد بن ولید انہوں نے دور سے دیکھ لیا۔ خالد بن ولید نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے دور سے دیکھ لیا کہ مسلمان اپنے سامان اکٹھا کرنے میں اتنے بزی ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے جو راستہ ہے اسے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اپنی سوجھ بوجھ سے کچھ بہادروں کو لیا اور پہاڑ کا چکراوا لے کر پیچھے سے آئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو مسلمانوں کی پہلے جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ یعنی حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت امیر حمزہ وغیرہ جو شہید ہوئے وہ بعد میں شہید ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے۔ بعد میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے اور جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی وجہ حضرت خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے اسلام کو، مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن قربان جائیے، اس اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ جب کوئی اسلام قبول نہیں کیا ہوتا اس سے پہلے جتنے بھی گناہ وہ کرتا ہے، جتنے بھی پاپ وہ کرتا ہے، جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اگرچہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، بہت بڑا نقصان پہنچایا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش و خرم کے ساتھ ان کے اسلام کا استقبال کیا، مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا اور اپنے سینے سے لگایا ان لوگوں کو۔ کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم نے پہلے یہ کام کیے تھے، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ایسا نقصان پہنچایا، وہ نقصان پہنچایا۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ جو حضرت ہندہ ہے، حضرت ابو سفیان ہے، حضرت وحشی ہے، کہ ان لوگوں کے کارنامے شمار کراتے ہیں کہ یہ وہ ہے، اس نے ایسا کیا تھا، اس نے ایسا کیا تھا۔ ارے بھائی، بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بہت سارے گناہ کیے، بہت سارے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب ہم کو قطعی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے وہ کارنامے جو انہوں نے اسلام سے پہلے کیے تھے وہ لوگوں کو گنائیں، وہ شمار کرائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ آپ اسلام لانے سے پہلے کتنے بڑے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اتنے بڑے دشمن تھے کہ آپ کی سب سے بڑی اچھا تھی کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ شہید کر ڈالیں، لیکن جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام لانے کے بعد آپ بڑے اسلام کے مسلمانوں کے سپورٹ ہو گئے، مسلمانوں کے محافظ ہو گئے، اور آپ نے وہ کارنامے کیے اسلام کو وستار دینے میں، مسلمانوں کی سلطنت کو بڑھانے میں۔ جو حصہ آپ نے ادا کیا ہے، جو خدمتیں آپ نے پیش کی، وہ کسی اور صحابی نے اتنی خدمتیں نہیں انجام دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو بھی صحابہ کرام سے خطائیں لغزش
سازشیں ہوئی ہوں اور انہوں نے جو بھی کارنامے کیے ہوں اس کو اس طرح پیش کرنا کہ لوگ ان سے نفرت کرے، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ غلط بات۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یوں سامنے آئی کہ جنگ موتا میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر ایک رومی حاکم کے سامنے لڑنے کے لیے بھیجا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لشکر، اسلامی لشکر جو سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا اس وقت 3000، ٹوٹل سنکھیا اس کی 3000 تھی، اس کا سیناپتی، اس کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور پھر یوں نصیحت کی کہ تم جا کر لڑائی کرو، جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد جعفر بن ابی طالب اس لشکر کے سیناپتی ہوں گے، جب وہ شہید ہو جائے تو ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ اس لشکر کے سپہ سالار ہوں گے، اب جب وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد مسلمان جسے چاہے اپنا سپہ سالار بنا لے اپنی کثیر رائے کے ساتھ۔ اب یہ جب لڑنے کے لیے وہاں گئے، وہاں سامنے 2 لاکھ کا لشکر تھا اور یہاں 3000، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، لیکن دیکھیے صحابہ کرام کے عشق رسول کو اور قوت ایمانی کو کہ وہ 3000 اور پورتے سامان، ہتھیار، کھانے پینے کا سامان نہ ہونے کے باوجود بھی صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ ان 2 لاکھوں سے لڑنے کے لیے تیار تھے، کسی کے اندر پیچھے ہٹنے کی یا بھاگنے کی لالسا نہیں تھی، وہ لڑے اور جیتے بھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے تمام صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور سب کے سامنے یوں گویا ہوئے، جو لڑائی وہاں جاری تھی اسی دن اسی ٹائم پہ صحابہ کرام کے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، غیب داں رسول خبر دے رہے تھے مسلمانوں کو کہ یہ لوگوں زید بن حارثہ لڑے اور وہ شہید ہو گئے، ان کے بعد جعفر بن ابی طالب نے اسلام کا علم اٹھایا، وہ سپہ سالار ہیں اور وہ جوش و خروش کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور وہ بھی شہید ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری اور آپ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار بنتے ہیں اور وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، پھر مسلمانوں نے اپنا سپہ سالار اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کو بنا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائی، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمانوں کے سپہ سالار بنے، آپ کا مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ سپہ سالار بنے اور سپہ سالار پہ ایسے شاندار بنے کہ آپ نے 3000 سپاہیوں کے ساتھ 2 لاکھ سپاہیوں کے لشکر کو، دشمن کے لشکر کو بھگایا اور انہیں ہرا دیا اور آپ فتح و بشارت کے ساتھ، آپ جیت کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے اور مسلمانوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور آپ کو دعائیں دی۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی پہلی بطور سیناپتی سپہ سالاری آپ کی جنگ تھی اور آپ نے اس میں فتح پائی۔ حضرت خالد بن ولید کو بعد میں دوسری بھی جوابداریاں، ذمہ داریاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سونپی گئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے خوش تھے، آپ سے کافی راضی تھے، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ بھی ان سے بہت زیادہ خوش تھے اور آپ نے بھی ان کو بڑی بڑی ذمہ داریاں اور جوابداریاں سونپی۔ آپ نے سپہ سالار بنایا تھا اس لشکر کا جو ملک شام لڑنے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے وہاں پہ بھی کارنامے انجام دیے، اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے وہاں جا کر ملک شام اور ملک عراق میں کہ جس سے بڑی بڑی کتابیں بھری پڑی ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انہی کارناموں کی وجہ سے ملک شام میں اور ملک عراق فتح کرنے میں آپ نے جو حصہ لیا وہ آپ ہی کو صحبتا ہے اور آپ ہی کو زیب دیتا ہے، اور یہی کارنامے کی وجہ سے آپ کا نام تاریخوں میں بڑے حروفوں سے لکھا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی بڑی اچھا تھی، آپ کی تمنا تھی کہ آپ کو میدان جنگ میں شہادت ملے، لیکن آپ کی تقدیر میں، آپ کی قسمت میں میدان جنگ میں شہادت نہیں لکھی تھی، آپ بیماری کی وجہ سے بستر پر آپ کو موت آئی۔ آپ کا پیغام ایک بہت ہی مشہور و معروف ہے، آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس کے مقدر میں موت ہے تو زندگی لاکھ اس سے گلے لگ جائے موت آ کر رہے گی، اور جس کے حق میں زندگی لکھی ہے تو لاکھ موت اس کے قریب آئے لیکن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یعنی جس کے حق میں موت لکھی ہے تو زندگی وہ جی نہیں سکتا، اور جس کے حق میں زندگی لکھی ہے
लाख मौत चाहे वो मर नहीं सकता। मुजाहिदीन इस्लाम को ये सबक पैगाम देना था, ये लोगों देख लो, अगर मैदान जंग में जाने से इंसान को मौत हो जाती तो आज ये खालिद बिन वलीद बिस्तर पर न मरता। जब आपका इंतकाल हुआ और ये खबर जब मदीना में पहुंची तो मदीना में घर घर कोहराम मच गया। आपको सब याद करने लगे, आपके औसाफ बयान करने लगे। किसी सहाबी ने कहा है, जो आपके साथ जंग में जिसने लड़ाई की है, वो सहाबी कहते हैं कि हम जब मुल्क शाम और मुल्क इराक में लड़ रहे थे तो उस वक्त हमने कोई ऐसा जुमा नहीं पढ़ा जिस जुमा से पहले हमने कोई ना कोई किला फतह ना किया हो। यानी हजरत खालिद बिन वलीद जिस लश्कर के सेनापति थे और उस वक्त लड़ रहे थे तो अठवाडिये में, हफ्ते में एक ना एक किला तो जरूर आप फतह कर लेते। कहा जाता है कि हजरत खालिद बिन वलीद की जो तलवार थी उस तलवार का वजन 35 किलो था। आजकल जो फौजी होते हैं सब करती के पूरी दुनिया में, उनके पीछे ये सोच काम करती है कि किसी तरह इनका वजन कम किया जाए, ये जो वजन उठाते हैं वो कम किया जाए। तो एवरेज ये आती है कि 22 किलो या 23 किलो वो वजन उठाते हैं। उस 22 किलो और 23 किलो में उनकी गन आ जाती है, हथियार आ जाते हैं, वो जो बारूद वो लेके घूमते हैं वो सब आ जाता है। उसमें खाने वगैरह की चीज़ें, पानी वगैरह भी की चीज़ें भी आ जाती है। और वो जो बख्तर पहनते हैं वो बख्तर का वजन भी उसमें जोड़ लिया जाता है। और जो वो लिबास कपड़े वगैरह पहनते हैं वो कपड़ा भी उसमें शुमार कर लिया जाता है। और जो टोपी वो पहनते हैं उन टोपी का वजन भी उस 22 किलो और 23 किलो में है। तो इतना वजन लेके आज के फौजी लड़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत खालिद बिन वलीद के ऊपर वो कौन सी ताकत थी कि वो 35 किलो की तलवार एक हाथ में उठाए हुए, दूसरे हाथ में ढाल होती थी, उसका वजन उससे अलग होता था। और जो वो लोहे का खुद वगैरह पहनते थे उसका वजन उसके अलावा, फिर वो जो शरीर के ऊपर जो जाली वाला जो पहनते थे लिबास, उसका वजन उसके अलावा, सुबह से लेकर शाम तक वो इस तरह उठाकर पूरे सारा दिन लड़ा करते थे। अंदाजा तो लगाइए कि कौन कितनी ताकत के मालिक होंगे और कौन सी ईमानी कुव्वत उनके दिल में होगी, कोई इतना वजन लेकर लड़ाई किया करते थे। हजरत खालिद बिन वलीद ये भी कहते हैं कि मैं लड़ाई, मैं युद्ध, मैं जंग इस्लाम लाने से पहले भी करता था और इस्लाम लाने के बाद भी करता हूँ। लेकिन मैं इस्लाम लाने से पहले जब भी लड़ता था तो कभी कभी मैं जंग से भागता था, लेकिन जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है किसी लड़ाई से मैं भागा नहीं। ये ईमानी कुव्वत की मिसाल है। कोई इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके दिल में जो ताकत होती है, अल्लाह पर जो भरोसा होता है, रसूल पर जो भरोसा होता है, वो और भी मजबूत हो जाता है और उसे ताकत देता है।